إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت۔ اس تعلق سے ایک احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی چلوں۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس تعلق سے ایک شعر بیان کرتی چلوں۔ آپ نے فرما دیا انمول بات، آپ نے فرما دیا انمول بات، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ حقیقت واضح بیان فرمائی کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا اور عمدہ کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کی روح ہے۔ جس نے ہجرت کی ہے جس نیت کے ساتھ، جس نے ہجرت کی ہے جس نیت کے ساتھ، بس وہی مل پائے گا یہ صاف بات۔ نیت کی درستگی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، لوگوں میں شہرت، نیک نامی یا دنیاوی فائدے کا لالچ بھی نہ ہو، اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شہرت اور نام و نمود یا مزید کسی دنیاوی لالچ و غرض کی خاطر کیا جائے تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی کہ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عظیم عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کے لیے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور مقبول ہے، اور وہ شخص اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرا، اور وہ رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ اور اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لالچ میں کیا تو اس کی یہ ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہوگا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند اور فرما بردار شمار نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ہجرت ایک عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کرنے سے انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن شطرہ الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالی تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اسی اخلاص کو تقوی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارے اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص ہو تو بظاہر حقیر اور معمولی عمل بھی اللہ تعالی کے ہاں انسان کے لیے نجات اور سرخروئی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے جسے میں مختصراً انداز میں یہاں بیان کروں گی۔ قیامت کے دن ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گا تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا۔ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا، اور شہید کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اللہ رب العالمین قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں، اور اللہ سخی سے فرمائے گا واقع تو نے مال تو خرچ کیا مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تعریف کرے۔ اسی طرح اللہ تعالی شہید سے فرمائے گا تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور لڑی تھی مگر تیری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کریں۔ تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہٰذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اخلاص نیت کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے احادیث میں بہت جگہ آیا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیت کے بعد اس عمل کو کر بھی لے تو اسے کم سے کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یہ بات آئی ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک قرار پاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شرک اکبر الکبائر ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالی ہرگز نہ بخشے گا، اور ریا و نمود شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ صرف اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہوتا ہے، بلکہ قیامت کے روز اس شخص کو عرش الہی کا سایہ بھی نصیب فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے روز عرش کا سایہ
نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس قدر مخفی طور پر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ ان تمام احادیث سے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں ہے۔ انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے اور جب وہ عمل کر لے تو اسے اخلاص کے لحاظ سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو قبیشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ فرمایا، ما نقص مال عبد ما صدقہ، صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ دوسری چیز فرمائی، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس کسی پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا، ولا فتح عبد بابا مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ بابا فقر، جو شخص مانگنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و تنگدستی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ پھر فرمایا، ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا۔ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا اور ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے مگر وہ صدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک عمل کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل، تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ نمبر 3، یعنی تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا اور ادا کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ چوتھا بتایا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا نہ ہی مال، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور وہ دوسرے کا عمل، تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے۔ تو معزز سامعین، ہم تمام کو عمل اور نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نیت اچھی رکھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیت کے حساب سے عطا فرمائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آ گیا جس کے بھی نیت میں فطور، آ گیا جس کے بھی نیت میں فطور، اس گھڑی میں آدمی ہے بے شعور۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی نیتوں کو خالص فرما دے، اللہ رب العالمین ہم تمام میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اصلاح نیت ہم تمام کی فرما دے۔ الہ العالمین اے ساری کائنات کے بادشاہ، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری خوشنودی کے لیے گزری ہو۔ یا الہ العالمین ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔